کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست مسترد کرتے ہوئے قرار دیا کہ سنی اتحاد کونسل خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے کوٹے کی مستحق نہیں ہے۔ آج شہباز شریف نے حلف اٹھا لیا، لیکن تحریک انصاف کو دبا کر جس جماعت پر اور خاندان پر یقین کیا جا رہا ہے، اس شریف خاندان کو 7 بار پنجاب میں اور 5 بار مرکز میں حکومت بنانے کا موقع ملا کہ لٹی ہوئی کٹیا میں سے بھی یہ کچھ نہ کچھ نکال لیتے ہیں۔ ان کے پاس وہ کرپشن کے فارمولے ہیں، اس کے لیے بے حس ہونا بڑا ضروری، یعنی کبھی بڑا بھائی وزیر اعظم تو چھوٹا وزیر اعلیٰ، کبھی چھوٹا وزیر اعظم تو اس کا بیٹا وزیر اعلیٰ، کبھی چچا وزیر اعظم تو بھتیجی وزیر اعلیٰ۔ قابل طرز ہیں نون لیگ کے وہ سینئر اور قابل سیاستدان جنہیں ہر بار شریف خاندان کے اس فیصلے کا مجبوراً ہر جگہ دفاع۔ نواز شریف کیسے قائد ہیں کہ وہ 1981 سے آج تک اپنے خاندان کے علاوہ پنجاب کو چلانے کے لیے کوئی لیڈر ہی پیدا نہیں کر سکے۔ ہمارے نگران وزیر اعظم کی تعیناتی اس کی واضح مثال ہے۔ یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بڑے بڑے کھلاڑیوں کے بیچ میں انوار الحق کاکڑ وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے۔ چنانچہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے کہ مستاق ابھی نئی حکومت کی مکمل تشکیل بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کی مشکلات کا آغاز ہو چکا ہے۔ نئی حکومت کی مشکلات اپنی جگہ، لیکن عوام کے لیے IMF کی شرائط وہ قاتل زہر بننے جا رہی ہیں جن سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ اقتدار کے ایوانوں میں کھلبلی ہے، اس سیاسی اندھیرے میں شمع روشن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 4 ارب سے زائد کے اس ووٹ ڈالنے کے جمہوری عمل سے ایک اور بد انتظام اشرافیہ نے اگر جنم لے لیا تو پاکستان مزید پستی اور ذلت کا شکار ہو جائے گا۔ ہمارے ملک میں پورا ریاستی ڈھانچہ ایک مخصوص طبقے کے مفادات کے تحفظ میں مصروف ہے، جبکہ ایک مقبول سیاسی پارٹی کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ عوام کی رائے وہ طاقت ہے جس سے ملک ترقی کی شاہراہ پر بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہم عوام کو کسی قسم کی اہمیت دینے کے قابل نہیں سمجھتے۔ آئین جیسی اہم دستاویز کو عملی طور پر ختم کر رہے ہیں۔ الیکشن جیسا جمہوری عمل بھی داغدار کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن پر پہلے بھی جانبداری کا الزام لگایا جاتا رہا، اب بھی ایسا ہی منظرنامہ ہمارے سامنے ہے۔ کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ ایک امیدوار یہ کہے کہ اس کو فارم 45 کے حساب سے بتایا گیا کہ تم جیت گئے ہو، مگر اگلے دن فارم 47 کے مطابق وہ ہار گیا ہے؟ اس طرح کے نتائج سے یہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ بین الاقوامی سرمایہ کار پہلے ہی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ مقامی امیر آدمی پاکستان سے اپنے سرمایہ سمیت مجبوراً بھاگ رہا ہے۔ اب تو درمیانی طبقے کے لوگ جو ہیں، جو تقریباً 2, 3, 4 کروڑ لے کر دبئی بھاگ چکے ہیں، اور اس کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں پہنچ گئی ہے۔ جو رہ گئے ہیں وہ جاننے کی تیاری میں ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ $10 بلین کے قریب جو ہے وہ صرف پاکستان سے سرمایہ جا بھی چکا ہے۔ اب وہ جو جانے کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی اب اس ملک میں صرف وہ بے دست و پا لوگ رہ گئے ہیں جو اس ملک سے باہر جانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہماری یہ بدحالی کیوں ہوئی؟ ہماری بدحالی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ عوامی فیصلے کی توہین کی ہے۔ اس بار بھی پہلے ہم نے ملک کے مقبول ترین جماعت کو دیوار سے لگایا، ان کی جیتی گئی نشستوں پر رزلٹ تبدیل کیے، اور آج الیکشن کمیشن کے ذریعے سے ان کی مخصوص سیٹیں بھی چھین لی۔ آج الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی ایک ایسا فیصلہ سنایا گیا جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کی درخواست پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سناتے ہوئے اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست مسترد کرتے ہوئے قرار دیا کہ سنی اتحاد کونسل خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے کوٹے کی مستحق نہیں ہے۔ اب یہاں پر 2 رائے ہیں، اس میں آپ لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ اس میں کیا کیا چیزیں تھیں جو کہ سنی اتحاد کونسل کو پوری کرنی تھی کہ ان کو موقع نہ ملتا، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو بیرسٹر صاحبان تھے وہ کہاں تھے، یہ بھی پوچھنا بڑا ضروری۔ اب الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد مخصوص نشستیں باقی جماعتوں کو ملیں گی۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا کردار بھی انتہائی مشکوک ہے، جس نے تحریک انصاف کی درخواست
اس وقت تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کی جب تک اس حوالے سے اور بہت سی درخواستوں کا ڈھیر نہیں لگ گیا، جس کے بعد ایک کھلی سماعت کے ذریعے یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کی جاتی، جس سے ملک کی بڑی پارٹیاں ان سیٹوں کی دعویدار بن کر سامنے آتی، اور آج تحریک انصاف کے خلاف اور ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس طرح آج پی ٹی آئی کو 20 خواتین اور 4 اقلیتی نشستوں سے محروم کر دیا گیا، ان ٹوٹل 26 یا 24۔ ان نشستوں کی بنیاد پر تحریک انصاف سینٹ میں اکثریتی پارٹی بن سکتی تھی، یعنی 20 سے 25 سیٹیں سینٹ میں ملنی تھی جو اب نہیں ملیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی ان کی پوزیشن مضبوط ہو جاتی، لیکن اب یہ سیٹیں چھین کر ان کو اپاہج کر دیا گیا۔ آج شہباز شریف نے حلف اٹھا لیا، لیکن تحریک انصاف کو دبا کر جس جماعت پر اور خاندان پر یقین کیا جا رہا ہے، اس شریف خاندان کو 7 بار پنجاب میں اور 5 بار مرکز میں حکومت بنانے کا موقع ملا، لیکن ہر بار اہم عہدے شریف خاندان نے اپنے پاس ہی رکھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی یہ اہلیت رکھتے ہوئے یا ان پر فورس کیا گیا کہ آپ یہ عہدے لیں، انہوں نے نہیں لیے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنے گرے ہوئے ہیں کہ یہ کسی حالت میں بھی کرپشن کر لیتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ لٹی ہوئی کٹیا میں سے بھی یہ کچھ نہ کچھ نکال لیتے ہیں، ان کے پاس وہ کرپشن کے فارمولے ہیں۔ اس کے لیے بے حس ہونا بڑا ضروری ہے۔ یعنی کبھی بڑا بھائی وزیر اعظم تو چھوٹا وزیر اعلیٰ، کبھی چھوٹا وزیر اعظم تو اس کا بیٹا وزیر اعلیٰ، کبھی چچا وزیر اعظم تو بھتیجی وزیر اعلیٰ۔ قابل طرز ہیں نون لیگ کے وہ سینئر اور قابل سیاستدان جنہیں ہر بار شریف خاندان کے اس فیصلے کا مجبوراً ہر جگہ دفاع کیا۔ مریم بی بی کو پہلے براہ راست پارٹی کا سینئر نائب صدر لگایا تو ساری پارٹی اس فیصلے کا دفاع کرنے لگ گئی، پھر چیف آرگنائزر لگایا تو پارٹی اس کا بھی دفاع کرنے لگ گئی، اور اب سارے مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ بنانے کا دفاع کر رہے ہیں۔ نواز شریف کیسے قائد ہیں کہ وہ 1981 سے آج تک اپنے خاندان کے علاوہ پنجاب کو چلانے کے لیے کوئی لیڈر ہی پیدا نہیں کر سکے؟ کیا جب نون لیگ برسر اقتدار آئے گی تب صرف شریف خاندان ہی برسر اقتدار آئے گا؟ پارٹی میں 30-40 سال دینے والوں کی حیثیت اور اوقات ہے کیا؟ یہی کہ صرف ایم پی اور ایم این اے بن کر ان کے فیصلے کا دفاع کریں، پیسے بھی دیں، اپنی لٹیا بھی اڑائیں، اور 10-10 کروڑ 20-20 کروڑ 25-25 کروڑ اس کے علاوہ پارٹی فنڈ بھی دیں۔ سیاست ممکنات کا کھیل ہے، لیکن پاکستانی سیاست میں ہمیشہ ان ممکنات کی تعداد زیادہ رہی ہے۔ ہر بار ایسے ہی ہوا ہے کہ جو فیصلہ نوشتہ دیوار سمجھا جاتا رہا ہوتا ہے وہ رات بھر میں بدل دیا جاتا ہے۔ گزشتہ 2 برس میں اس کی واضح مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے نگران وزیر اعظم کی تعیناتی اس کی واضح مثال ہے۔ یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بڑے بڑے کھلاڑیوں کے بیچ میں انوار الحق کاکڑ وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے، لیکن ان کا انتخاب بھی کیا گیا اور انہیں آزادی کے ساتھ 6 ماہ تک کھیلنے کا موقع بھی دیا گیا۔ اب بھی موصوف کو لے کر اندرونی خانہ جنگی جاری ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں یہ خاموش معاہدہ موجود تھا کہ وزیر اعظم شہباز کو ووٹ دینے کے بدلے صدر اور چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف تو حلف اٹھا چکے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے حصے میں آنے والے دونوں عہدوں کے لیے ابھی انتخاب ہونا ہے، جس پر ایک خاموش جنگ جاری ہے۔ اس صورتحال میں تبدیلی اس وقت ہوئی جب ایک افواہ نے زور پکڑا کہ آصف زرداری سے اہم حلقوں نے فون پر رابطہ کیا ہے اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو سینٹ چیئرمین بنانے پر زور دیا ہے۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی خاصی پریشانی میں مبتلا ہے، کیونکہ اگر اس سے انکار کیا جاتا ہے تو صدارتی انتخابات میں بھی کوئی کمال ہو سکتا ہے، اور اقرار کیا جاتا ہے تو پارٹی کے اندر سے شدید مخالفت کا سامنا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ڈارک ہارس عہدے کے لیے نامزد ہو۔ اس معاملے کی نزاکت اس سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ یوسف رضا گیلانی جو قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے سے پہلے ہی سینیٹر تھے، انہیں سینٹ سے مستعفی کرایا گیا، جس کے بعد انہوں نے قومی اسمبلی میں حلف بھی اٹھا لیا، لیکن اب پھر یوسف رضا گیلانی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ ان کو چیئرمین سینٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جہاں تک صدارتی انتخابات کی بات ہے تو اس حوالے سے آصف علی زرداری کی پوزیشن نہایت واضح ہے۔ حکمران اتحاد میں شامل تمام جماعتیں اگر اپنی صدارتی امیدوار کو ووٹ ڈالیں تو ان کا امیدوار ممکنہ طور پر 412 ووٹ حاصل کر پائے گا۔ سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ کاف کی حمایت یافتہ آزاد ووٹرز، متحدہ قومی موومنٹ اور بلوچستان عوامی پارٹی کے کل 57 ووٹ ہیں۔ قومی اسمبلی میں اگر حکومتی اتحاد کے ووٹوں کی
تعداد دیکھی جائے تو یہ ٹوٹل 211 ہیں، جن میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان مسلم لیگ کاف، استحکام پاکستان پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی کے اراکین شامل ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں حکومتی اتحاد کی جماعتوں میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کاف کے 42 ووٹ، جبکہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے اتحادی جماعت کی ممکنہ طور پر 7 ووٹ بنتے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں حکمران اتحاد کی 57 اور بلوچستان اسمبلی سے حکمران اتحاد جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور بلوچستان عوامی پارٹی شامل ہے، ان کے 38 ووٹ بنتے ہیں۔ اس طرح یہ کل ملا کر 412 ووٹ بنتے ہیں۔ چنانچہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے کہ مستاق ابھی نئی حکومت کی مکمل تشکیل بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کی مشکلات کا آغاز ہو چکا ہے۔ نئی حکومت کی مشکلات اپنی جگہ، لیکن عوام کے لیے IMF کی شرائط وہ قاتل زہر بننے جا رہی ہیں جن سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ IMF نے ابھی کچھ نئی شرائط کو مکمل کرنے کے لیے حکومت سے مطالبات کرنا شروع کر دیے۔ IMF چاہتا ہے کہ خوراک، دواؤں، پیٹرولیم مصنوعات اور اسٹیشنری سمیت متعدد اشیاء پر 18% GST نافذ کیا جائے۔ IMF کے مطابق ان کا اندازہ ہے کہ ان اشیاء پر 18% ٹیکس لگانے سے مجموعی ملکی پیداوار کا GDP کا 1.3% حاصل کیا جا سکتا ہے، جو کہ تقریباً 1300 ارب روپے بنتا ہے۔ IMF نے ٹیکس اور اس سے حاصل ہونے والی آمدن کا اندازہ تو لگا لیا، لیکن عالمی مالیاتی ادارے نے اس بات کا اندازہ نہیں لگایا کہ اگر بالواسطہ ٹیکس میں اضافے کے ذریعے GST کا اتنا سخت اقدام نافذ کیا گیا تو آنے والے مہینوں اور سالوں میں اس سے مہنگائی سے متاثر عوام کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ بہرحال اس نئی حکومت کے آنے کے بعد سے عوام کو اب تک 3 تحفے دیے گئے ہیں۔ پہلے بجلی کی قیمت میں 7 روپے اضافہ، پھر پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے کا اضافہ، اور اب 18% GST لگانے جا رہے ہیں۔ یعنی اس سے زیادہ ظلم کا آغاز کسی حکومت میں نہیں ہو سکتا۔ شہباز شریف کو آپ مبارک دینا چاہیں تو ضرور دیں۔